کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے حیا ٹاک کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ میری بات اس سے فیس بک پر ہوئی تھی، مگر میں اسے اگنور کرتی تھی۔ میرا بڑا بھائی فیس بک کے بہت خلاف تھا، تو اس لیے میں فیس بک بہت کم استعمال کرتی تھی۔ اس نے مجھے بہت فورس کیا کہ میری دوست بن جاؤ، صرف دوست، اس سے آگے کچھ نہیں۔ میں اس سے بہت کم بات کرتی تھی، پر اس کا اتنا اچھے سے میرے ساتھ پیش آنا مجھے بہت متاثر کرتا تھا۔ پھر بات گہری دوستی تک پہنچ گئی۔ میں لڑکی ہو کر بھی سب کچھ سچ بولتی، مگر اس نے کبھی سچ بولا ہی نہیں تھا۔ اتنی عزت کوئی کسی کو نہیں دے سکتا جتنی عزت اس لڑکے نے مجھے دی تھی۔ ہماری بات ہوتے ہوتے فیس بک سے واٹس ایپ تک کیسے پہنچ گئی۔ ہماری دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ ہمارا ایک دوسرے کے بنا ایک منٹ بھی گزارا نہیں ہوتا تھا۔ میری کزن بھی ہمارے بارے میں سب کچھ جانتی تھی۔ وہ UK میں رہتا تھا اور میں پاکستان۔ پہلے مجھے میسیجز کرتا تھا، پھر ناشتہ بناتے بناتے، کام پہ جاتے ہوئے بھی بات کرنا، کیونکہ کام کے دوران کال پر بات کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا۔ پھر رمضان آ گئے۔ اس نے مجھے کہا کہ نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو۔ مجھے تو ٹائم کی وجہ سے وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ مجھے اس کی باتیں اس کا دیوانہ کر گئی تھیں۔ جب جمعے کا دن آتا تو اس نے مجھے کہنا کہ چلو شاباش، جلدی سے اٹھو اور مجھے نماز پڑھ کے میسیجز کرنا، میں تمہارے میسیج کا انتظار کروں گا۔ اس کو میری آنکھیں بہت پسند تھیں۔ وہ ہمیشہ میری آنکھوں کی تعریف کرتا رہتا تھا۔ رمضان گزر گیا اور عید کے روز اس نے مجھے تھوڑی لیٹ کال کر کے کہتا ہے کہ نماز پڑھی اور پھر دوستوں کے پاس چلا گیا۔ پہلے تو میں بہت ناراض ہوئی، لیکن پھر عید کا دن تھا تو اس وجہ سے میں بہت جلدی مان گئی۔ میرا اور اس کا ساتھ بہت اچھا گزر رہا تھا۔ میں جب بھی ناراض ہوا کرتی تھی تو اپنا نیٹ آف کر دیتی تھی۔ اکثر وہ مجھے کہتا تھا کہ تم ناراض ہو جاتی ہو، میں مر گیا تو تمہیں کیسے پتا چلے گا؟ تو میں اسے کہتی کہ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا۔ پھر اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ چھوڑ دو مجھے بے نام رشتے بالکل نہیں پسند۔ اس نے کہا کہ مجھے محبت ہے تم سے۔ پھر وہ ساتھ ہی مجھے کہنے لگا کہ تم لوگ آؤٹ آف کاسٹ شادی کرتے ہو؟ میں نے اسے جواب دیا کہ ہاں، ہم آؤٹ آف کاسٹ شادی کرتے ہیں۔ پھر وہ چند دن میں بدلنے لگا۔ ٹائم دینا اس نے کم کر دیا اور میں کہتی کہ میں تب تک تمہارے ساتھ ہوں جب تک تمہیں میری ضرورت ہے۔ وہ کہتا کہ پیار میں ضرورت نہیں بلکہ ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے پھر اس کے ان الفاظوں سے عشق ہو جایا کرتا تھا۔ پھر میں نے ایک دن اس سے ناراض ہو گئی کیونکہ اس نے مجھے چھونے کی بات کی تھی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں چھو لوں۔ مجھے اس کی اس بات پر بہت غصہ آیا۔ پہلی دفعہ تھا کہ کسی نے ایسی بات کی ہو مجھ سے۔ اس سے میں بہت ناراض ہوئی اور میں نے صبح سے رات تک اپنا نیٹ آف کر دیا۔ اس نے مجھے کہا کہ ایک دفعہ میری بات سن لو۔ اس نے معافی مانگی تو میں نے معاف کر دیا۔ میرے معاف کرنے پر بھی وہ میرے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط بات کر جاتا تھا۔ وقت بھی کم دینا شروع کر دیا تھا۔ اگر اسے لڑتی تو وہ مجھے کہتا کہ مجھے کام زیادہ ملتا ہے، اس کی وجہ سے میں تمہیں ٹائم نہیں دے پاتا۔ ایک دن ناراضگی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ میں اس سے بات ہی نہیں کر رہی تھی، بس اسے ہاں نا میں جواب دے رہی تھی۔ اس نے مجھے ڈانٹا تو مجھے رونا آ گیا۔ پھر وہ مجھے منانے لگا۔ جب میں مان گئی تو وہ ناراض ہو گیا۔ اس نے گڈ نائٹ کہہ کر
اپنا نیٹ آف کر دیا۔ میں نے اسے نمبر پر کال کی تو اس نے مجھے کہا کہ ہمت نہیں ہے مجھ میں بات کرنے کی، ہم صبح بات کریں گے۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر وہ پوری طرح سمجھ گیا تھا کہ میں اس کے پیار میں پاگل ہو چکی ہوں۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ میں نے گھر بات کی ہے، پر میرے ابو نے میری کزن کے ساتھ میرا پروپوزل میچ کر دیا ہے۔ میرے رونے کے باوجود بھی وہ مجھے چھوڑ گیا۔